السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا جو آپ کو بھیجی ہے مصنون دعا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعا ہے اور بڑا پیارا اس کا واقعہ آتا ہے۔ چلیں پہلے اس کا دعا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی، اللہم اعنی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ دیکھیے، اے اللہ میری مدد فرما، اللہم اے اللہ اعنی میری مدد فرما، میری ہیلپ کر دیجیے۔ کس چیز پہ؟ علی ذکری کا، اپنے ذکر کرنے کے لیے، یعنی اپنے ذکر میں میری ہیلپ کر دیجیے کہ میں آپ کا اچھا سا ذکر کرنے والا بن جاؤں۔ و شکری کا، اور شکر کرنے میں میری ہیلپ کر دیجیے کہ میں آپ کا بہت سارا شکر کرنے والا بن جاؤں۔ و حسنی عبادتک، اور میری ہیلپ کر دیجیے کہ میں آپ کی بہت اچھی عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اے اللہ اپنے ذکر میں اور اپنے شکر ادا کرنے میں اور اپنی اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اور بڑی پیاری یہ دعا ہے، اس کا بڑا پیارا واقعہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچیے تو حضرت معاذ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، حضرت معاذ کی کیا فیلنگس ہوئی ہوں گی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا ہوگا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آگے حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا، کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کی قسم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ کیا کہا حضرت معاذ نے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کی قسم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا۔ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، ہمیشہ مانگنا۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ یہی دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنے ذکر میں اور اپنے شکر کے ادا کرنے میں اور اپنی بہت اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ تو اتنے پیارے اس حدیث کے الفاظ ہیں، اتنی پیاری یہ دعا ہے، اور سب سے پیارا تو یہ تعلق ہے، سب سے پیاری تو یہ محبت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ تو یہ واحد صحابی ہے، اس میں ہمارے احادیث میں ملتے ہیں جن سے اس طرح محبت کا اظہار اتنے خوبصورت طریقے سے اور اتنے پیار سے اللہ کے نبی نے پہلے یہ کہا، مطلب اس بات کو بتایا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس کو گفٹ بھی کوئی بہت اونچا دیا جاتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے نا، پھر اس کو چیز بھی ہم کوئی بہت اچھی دیتے۔ تو پہلے یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو اب میں جو تمہیں چیز دے رہا ہوں نا، اب جو دعا میں تمہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اس میں تو الفاظ ہمیں کیا مل رہے ہیں؟ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بالکل آخری مطلب اپنی عمر کے آخری سٹیج میں انسان اپنے آگے آنے والے لوگوں کو، اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں سے ہی کہتا ہے بھائی میری وصیت یہ ہے کہ تم ایسے کرنا اور ایسے کرنا۔ تو وہ وصیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ پھر لوگ بہت زیادہ دھیان سے اس چیز کو سنتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری چیزوں سے اس بات پہ ایمفسس کیا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا، اور پھر اللہ کی قسم کھائی، اور پھر کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا اور ہمیشہ مانگتے رہنا۔ تو کتنا زیادہ ایمفسس اس چیز پر ہو گیا کہ یہ دعا ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی پیار والی یہ دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ سے کہہ رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ محبت نصیب فرما دے، اللہ پاک ہم بھی اپنے نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہمارے نبی بھی ہم سے محبت کر لیں۔ تو بس محبت کیا، محبت کا ذرہ بھی کوئی مل جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ کیا وہ شعر ہے نا کہ محبت تو بڑی چیز ہے اے دوست، محبت تو بڑی چیز ہے اے دوست، یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے، یہ کیا کم ہے کہ اس کی نسبت ملے۔ اللہ پاک ہمیں تو یہ نسبت ہی عطا فرما دیجیے۔ تو اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا بڑا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد نماز کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں، بلکہ مانگیں۔ کیا مانگیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب اس میں ہم نے کئی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، دیکھنے میں ہمیں اتنی چھوٹی سی دعا لگ رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ دعائیں ہیں
معجزہ ہے یہ اللہ کے نبی کا کہ وہ اتنی چھوٹی سی دعا میں اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ لیتے ہیں۔ اور کیا مانگا دیکھو، سب سے پہلے تو مدد مانگی، اللہم آئینی، اے اللہ ہماری مدد کر دیجئے۔ تو نمبر ایک پہ کیا آ گیا؟ نمبر ایک مدد مانگ لی۔ اب اگلی چیز کیا مانگی؟ کس چیز پہ مدد کر دیجئے؟ اپنا ذکر کرنے پر، یعنی اپنی یاد پہ، یعنی ہم اللہ کی یاد میں ہمیشہ ہمیں ہمارے دل میں یہ بات رہے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے، اللہ کا ذکر جو ہے، یا تو انسان زبان سے ذکر کرے، یا پھر زبان سے ذکر نہیں کر رہا تو کم سے کم وہ اس کے دل میں اس بات کا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کا خیال جو ہے نا، بندے کو گناہوں سے بھی روکتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں زبان سے ذکر کرنے کی توفیق بھی دے دیجئے اللہ پاک، اور ہمیں شکر کرنے کی توفیق بھی دے دیجئے۔ وہ شکری کا پہلے ہم نے ذکر کرنے کی توفیق مانگی، اور پھر ہم نے کیا مانگا؟ اللہ پاک شکر کرنے کی توفیق بھی آپ ہمیں دے دیجئے، یعنی آپ ہماری مدد بھی کر دیجئے کہ ہم آپ کا بہترین شکر کرنے والے بن جائیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا مانگ لیا؟ آپ دیکھیں ذرا گنے۔ نمبر ایک مدد مانگ لی، نمبر دو ہم نے کیا مانگا؟ اللہ کا ذکر مانگا، ذکر مانگا جبھی تو اس پہ مدد ہوگی نا، ذکر بھی مانگ لیا۔ اور نمبر تین ہم نے کیا مانگا؟ شکر بھی مانگ لیا، یعنی شکر ادا کرنے کی توفیق بھی ہم نے اللہ سے ہی مانگ لی کہ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بھی بنا دیجئے، اور پھر وہ شکر ادا کرنے پر آپ ہماری مدد بھی فرما دیجئے، یعنی وہ شکر ادا کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے۔ تو چوتھے نمبر پہ کیا مانگ لیا؟ کہ شکر ادا کرنا آسان بھی ہو جائے، ہماری ہیلپ ہو جائے، ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور نمبر تین پہ اور نمبر پانچ پہ ہم نے کیا مانگا؟ وہ حسن عبادتک، اور بہترین عبادت۔ تو یہاں پہ پانچ اور چھ ہم بلکہ اس کو کہیں گے، ایک تو عبادت مانگ لی، یعنی اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے دیجئے، اور نمبر چھ پہ کیا مانگا؟ کہ عبادت بھی ایسی جو بہترین عبادت ہو، جو خوبصورت عبادت ہو، ایسی عبادت ہو جو آپ کے ہاں قبول ہو جائے، ہے نا۔ اچھی عبادت تو وہی کہلائی جائے گی نا جو قبول ہو جائے، ورنہ تو انسان ساری زندگی کوئی عمل کرتا رہے اور اللہ میاں کے اگر قبول ہی نہ ہوا تو اس کو تو کوئی اچھا عمل کہا ہی نہیں جائے گا۔ تو اچھا عمل کس کو کہیں گے ہم؟ اچھا عمل تو وہی عمل ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور ہمیں جنت دلوا دے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کتنی چیزیں اس مختصر ترین دعا میں مانگ لی، اے اللہ ہماری مدد کر دیجئے۔ پھر ہم نے اللہ سے ذکر مانگ لیا اور ذکر پہ مدد مانگ لی۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے شکر مانگ لیا، شکر کی توفیق مانگ لی۔ پھر شکر کرنے پر مدد مانگ لی۔ پھر شکر میں آسانی بھی مانگ لی۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگ لی۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ کہ اللہ پاک عبادت بھی ایسی کہ بہترین عبادت ہو، عبادت بھی ایسی ہو جو آپ کے یہاں قبول ہو جائے، عبادت بھی ایسی ہو جو مجھے جنت تک پہنچا دے، عبادت بھی ایسی ہو جو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اسی کو تو ہم اچھی عبادت کرنا کہیں گے نا۔ تو اتنی پیاری یہ دعا ہے، اتنی اچھی یہ دعا ہے کہ یہ دعا تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کبھی بھی کسی بھی وقت ہم کچھ کر رہے ہو، کوئی بھی اپنا کام کرنے سے پہلے، اپنا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، اللہ پاک میری مدد کر دیجیے کہ میں آپ کا بہت اچھا ذکر کرنے والی بن جاؤں، اللہ پاک میری مدد کر دیجیے کہ میں آپ کا بہت اچھا شکر کرنے والی بن جاؤں، اللہ پاک میری مدد کر دیجیے کہ میں آپ کی بہت اچھی عبادت کرنے والی بن جاؤں۔ تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور بڑا پیار اور محبت اور تعلق والی یہ دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے جو کہا تھا کہ اے اللہ کی قسم ہے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ حضرت معاذ نے بھی پلٹ کے کیا کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کی قسم مجھے بھی آپ سے محبت۔ تو اللہ ہم بھی کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے، اللہ پاک ہمیں بھی اس محبت کا کوئی حبہ شبہ اللہ عطا فرما دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت اب اگر ہمیں مل جائے نا تو پھر اس کے آگے دنیا کے بڑے سے بڑے خزانے جو ہیں نا وہ ہیچ ہیں۔ کیا وہ شعر ہے نا، ملے قطرہ، ملے قطرہ عشق محمد کا، ملے قطرہ عشق محمد کا، تو پھر تخت شاہی کی ہوڑ نہیں، ہوڑ کہتے ہیں ریس کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اگر ایک قطرہ بھی ہمیں مل جائے نا تو پھر دنیا کی بڑے سے بڑی مال و دولت کی کسی ریس میں ہم نہیں ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ پاک ہمیں یہ محبت عطا فرما دے، اللہ اپنے نبی سے یہ تعلق نصیب فرما دے، اللہ نبی کی دعاؤں کو پڑھنے والا مانگنے والا بنا دے، اللہ ان نبی کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں جنت تک پہنچا دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ دعا کا بڑا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں، اور خاص طور سے یہ واقعہ یاد رکھیں کہ کس واقعے یہ جو واقعہ حدیث میں آیا ہے، اور یہ کتنا خوبصورت یہ واقعہ اور کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اور کتنے بڑے یہ صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل، اور کیسے پیارے یہ صحابی ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ